کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین المعروف بصدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کا 73واں عرس شریف بتاریخ 7-8-9 رجب المرجب 30-31 جنوری اور 1 فروری 2023 کو ہر سال کی طرح اس سال بھی خانقاہ سرور عالم آصف نگر حیدرآباد میں بڑے شاندار پیمانے پر منایا جا رہا ہے، جس میں ہندوستان کے مختلف مقامات سے زائرین، مریدین اور عقیدت مند لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ اس عرس شریف کے موقع پر 3 روزہ انٹرنیشنل ریلیجیس کانفرنس فار ورلڈ پیس، بین الاقوامی مذہبی کانفرنس برائے امن عالم کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں شہر کے علماء، مشائخین، ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے نمائندے بھی 3 روزہ کانفرنس سے مخاطب ہوں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا امن و شانتی کا جو حقیقی پیغام ہے اس کو تمام مذاہب کے لوگوں تک پہنچایا جائے اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو غیر مسلمین کو بتایا جائے، اور موجودہ دور کے ماحول میں لوگوں کے درمیان کس طرح امن شانتی کو قائم رکھا جا سکے اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کیسے مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کانفرنس کو 1924 سے منایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے ڈالی تھی، اور یہ سلسلہ دین کی دعوت کا کام آج بھی جاری ہے۔ تمام عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عرس شریف اور کانفرنس میں اس خانقاہ کے ذمہ داران نے شرکت کی خواہش کی ہے۔ آئیے واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. And some people, either through ignorance or bigotry, painted Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in darkest colors. To them, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was an antichrist, but I have studied him. Far from being an antichrist, he must be called as a savior of humanity. He said Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a wonderful man, and he said, I believe that if a man like him to assume the dictatorship of modern world, he will succeed to bringing the world much needed peace and happiness. And encyclopedia. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. مشاہدین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 73واں عرس شریف ہے جو حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز المعروف بصدیق دیندار چند بسویشور کا سالانہ عرس شریف، اور اسی ضمن میں سہ روزہ بین الاقوامی مذہبی کانفرنس اور چوتھے دن جلسہ قرت کا اہتمام عمل میں آتا ہے. اور اس کا آج پہلا دن تھا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ سن 1924 عیسوی میں اس انجمن کی آپ کے بنا ڈالی گئی، اور آپ نے تقابلی مطالعے سے بانی تحریک حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز نے دیگر مذاہب کے کمپیریٹیو اسٹڈی تقابلی مطالعے سے ایک ایسا مواد آپ نے تیار کیا جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے جس کی بنیاد پر پنچانتی مارک کے نام سے آپ نے امن کے 5 اصول جو ہے مقرر کیے ہیں، مدون کیے ہیں، اور اسی کا پرچار کرتے ہوئے ہمارے مبلغین گاؤں گاؤں قریہ قریہ ملک کی مختلف زبانوں میں اس کا جو ہے اس کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ اگر اس کو سنسکرت میں اگر کہا جائے تو ایکو جگدیشورا، ایکو جگت گرو، سرو اوتار ستیہ، سرو دھرم گرنتھ ستیہ، سمتا سمیل پرارتھنا. تو ان 5 اصولوں میں جو ہے ان تمام جو ہے تعلیمات کو جو دیگر مذاہب کی ہیں اس میں لیا گیا ہے. پہلا اصول تو توحید باری تعالیٰ ہے کہ ہر مذہب میں، ہر دھرم کی کتاب میں خدا وحدانیت کی جو ہے نا آپ کی تعلیم دی گئی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس کے فوری بعد جو ہے آپ کے جگت گرو کے نام سے جو ہے نا آپ کے سروا اوتار سے پہلے ایکو جگدیشورا، ایکو جگت گرو، کہ دنیا جب جگت ایک ہے، دنیا ایک ہے، تو اس کا گرو بھی جو ہے نا ایک ہی ہونا چاہیے. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کل یگ کے اندر کل کی اوتار کی حیثیت سے جو ہے آپ کی پیش گوئیاں ہندوستان کی مختلف مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور دیگر مذاہب کے لوگ جب انہیں یہ حوالے دیے جاتے ہیں تو بلا چوں و چرا اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس طرح اسلام کا صحیح تعارف ابنائے وطن میں ہو رہا ہے. اور پھر اسلام کے تعلق سے اگر ان کے دلوں میں اگر کوئی غفلت یا ان کے دلوں میں نفرت یا کوئی ایسی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا ان کی یہ سب دور ہو جاتی ہیں، اور یہ پنچانتی مارک کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد میں اگر کوئی غفلت یا ان کے دلوں میں نفرت یا کوئی ایسی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا ان کی یہ سب دور ہو جاتی ہیں، اور یہ پنچانتی مارک کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا اصول ہے کہ سرو اوتار ستیہ، تمام ہادیان اقوام عالم برحق ہیں، اور سرو دھرم گرنتھ ستیہ، اور جتنی بھی نازل شدہ کتابیں ہیں وہ آسمانی صحائف وہ سارے کے سارے سچے ہیں. پھر اس کے بعد پھر چوتھا اصول ہے کہ سمتا، کہ جو ہے وہ آپ کے سب کو مساوات انسانی، کہ خدا کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں. اور پانچواں ہے کہ سمیل پرارتھنا، کہ کوئی ایسا متحدہ طریقہ عبادت، تو متحدہ طریقہ عبادت نماز ہے جس کو الصلاۃ و معراج المومنین کہا گیا ہے. تو ہندوستان کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی صلاۃ کے تعلق سے مختلف انداز سے جو ہے نا کہا گیا ہے کہ پرتھمم تارکم چیوا، دتیم دنڈم اچتے، ترتھیم کنڈلاکارم، چتھرتم ارد چندرکم، پنچمم بندو سویکتم، اوم جوتی روپکم. تو اس طرح جو ہے جو قیام، قاعدہ، رکوع، سجدہ، اس تمام کی تفصیلات جو ہے دیگر کتب میں بھی جو ہے موجود ہیں. جب مبلغین اسلام
اس کو دیگر ابنائے وطن کو جب سناتے ہیں تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ سلسلہ، یہ کاروان اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض احباب کو اس ہمارے ادارے کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی جو ہے نا آپ کے وہ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، جبکہ بانی تحریک نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو خادم خاتم النبین کہا ہے۔ آپ نے کبھی جو ہے نا کبھی کسی آپ کی تحریر میں کہیں جو ہے نبوت کا دعویٰ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ ختم نبوت کے لوگ جو ہے تحفظ ختم نبوت کے نام سے جو لوگ حیدرآباد میں قائم ہیں، وہ بلا کسی بنیاد کے بغیر جو ہے اس کی جو ہے آپ کے تشریح اور پھر اس کی جو ہے آپ کے پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی مسلمان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین مانتا ہے تو تبھی جو ہے نا وہ مسلمان باقی رہتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے یہ اس کی بنیاد ہی اکھاڑ کے پھینک دی ہے کہ جو ہے نا دعویٰ تو مقابل میں ہوتا ہے، یہ جو ہے آپ کی جو ہے نا فنائیت کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف خادم کہا ہے، خادم خاتم النبین کہا ہے، اور مسلمانوں میں آپ نے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا۔ بہرحال چند بسویشور کے بارے میں جو آتا ہے وہ لنگایت قوم کے تعلق سے ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، بلکہ لنگایتوں کے کتابوں کے اندر جو ہے آپ کی زمین آسمانی جو ہے نا اخلاقی 96 اور آپ کے جو ہے جسمانی جو ہے نا 56 نشانات جو ہے نا آپ کے بیان کیے گئے ہیں، وہ سب آپ پر صادق آنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں موعودہ تمہارا جو وہ گرو جو آنے والا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے جو ہے نا اپنا دعویٰ صرف لنگایتوں میں پیش کیا، مسلمانوں میں آپ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بہرحال اس مختصر سے تعارف کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بے حد شکریہ۔ آپ اگر کسی قسم کی کوئی غلط فہمیاں اس تحریک کے تعلق سے اگر رکھتے ہیں تو آپ آئیے، ہمارا مرکز آصف نگر کے اندر کھلا ہے ہمیشہ، یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں، آپ کے بات چیت کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہر چیز کا، ہر سوال کا جواب جو ہے یہاں پر دیا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا، میں بحیثیت میں حضرت میرے بانی تحریک میرے جد اعلیٰ ہونا تھا، میں پوترا ہوں اور یہاں نگران خانقاہ کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ خانقاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سالانہ عرس شریف السید السادات تقدس مآب حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز کے عرس شریف کے موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ 73واں عرس شریف ہے جو رجب المرجب کی 7، 8، 9 3 روزہ جو ہے نا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو ہر سال ہوتا ہے، اس سال 7، 8، 9 رجب آج پیر ہے، اور 30، 31 اور 1 فروری، 30، 31 جنوری اور 1 فروری کو 3 روزہ سے روزہ پروگرام ہے۔ یہ عرس شریف کے موقع پر ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بین الاقوامی جلسہ منعقد کرتے ہیں، جو ہر مذہب کی کتابوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو پیش کرتے ہیں، اور توحید کا ذکر یہاں کے ہندوستان کی مقدس کتابوں میں ہے، جیسے کہ وید کے رگ وید کے اندر ہے ایکم ستی وپرہ بہودا ودنتی، کہ پرماتما ایک ہی ہے اور جتنے سچے لوگ ہیں وہ ایک ہی مانتے ہیں۔ اور دوسرا بائبل میں ونس آف گاڈ، کہ پرماتما اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سکھوں کی بابا گرو نانک کی وانی میں آتا ہے کہ ایک خدا ہے، پرماتما ایک ہے، وہ جو ہے ستنام اس کا ایک ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ یہ ایک خدا ہونے کا تصور ہر مذہبی کتاب میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بین نشانات یہاں کی مقدس کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ نراشنس، انتم رشی، کلکی اوتار، سوریہ نارائن، جگت گرو کے ناموں سے، ہزاروں ناموں سے یہاں پر یاد کیا گیا ہے، جس کو بھوشیہ پران میں ایتسمنتر ملیچاچرن سمنوتاہ محمد اتکھیاتہ ششا کا سمنوتھا، کھلے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں کے کتابوں سے یہ بتاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے لوگ اجنبی سمجھتے ہیں، غیر ملکی سمجھتے ہیں، دوسرے ملک سے آنے والے سمجھتے ہیں۔ دوسرے ملک نہیں، جیسے پرماتما ایک ہے تو اس کا برہمانڈ ایک ہے اور مانو کی سرشٹی بھی ایک ہے، تو اس کا پیغام سندشتہ جو پیغام دینے کے لیے آتا ہے وہ بھی سب کے لیے آتا ہے، تو سارے انسانوں کے لیے ہے۔
تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے نبی ہیں، کل کی اوتار نراشنس سوریہ نارائن جگت گرو ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ باتیں ہم محبت اور خلوص کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ ہر 1924 سے 1924 سے یہ خانقاہ قائم کیے ہیں حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب، اور ہر مٹ، مندر، چرچ، گرجا گھر، گردوارہ، ہر جگہ جا کر اسی امن کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ یہ آپ کا 73واں سالانہ عرس شریف ہے۔ 3 روزہ کانفرنس میں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پر آئے اور اس مبارک پیغام کو آپ سنیں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ ہندوستان میں امن قائم کرنے کا 73واں سالانہ عرس شریف ہے۔ 3 روزہ کانفرنس میں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پر آئے اور اس مبارک پیغام کو آپ سنیں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ ہندوستان میں امن قائم کرنے کے لیے ایسے پیغام کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آج جو ہے فرقہ وارانہ جو ہے نا نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے مذہبی اعتبار سے، کیونکہ ہندوستان مذہبی ملک ہے، مذہبی اعتبار سے لوگوں کے اندر محبت اور خلوص پیدا کرنا ہے، امن و اتحاد قائم کرنا ہے۔ جب تک کہ امن اور اتحاد نہیں قائم ہوتا، ہندوستان کے اندر کبھی بھی جو ہے آپسی اتحاد اور ایکتا نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر رہتے ہوئے مذہب کے اصولوں پر چلنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کب کب ہوتا ہے یہ آج جو ہے پیر کو رجب کی 7، 8 اور 9 ہر سال ہوتا ہے، اور اس سے انگریزی تاریخیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو انگریزی تاریخیں 10 دن، ہر سال 10 دن جو ہے وہ کم ہوتے رہتے ہیں۔ آج کے موقع پہ کتنے سال کا یہ عرس ہے؟ 73واں عرس شریف ہے یہ، اور حضرت کا جو وصال ہوا ہے 73، حضرت کا جو وصال ہوا ہے وہ 1952 میں آپ کا جو ہے وصال 4 اپریل 1952 اور 7 رجب 1371 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ اس لحاظ سے ایک 73واں عرس شریف ہے۔